بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے قرآن کریم کا موضوع گمان اور خوش فہمیاں قرآن کی نظر میں پیش کیا جا رہا تھا۔ آپ کی خدمت میں گزشتہ درس میں طاغوت کا موضوع شروع کیا گیا اور طاغوت کے لغوی معنی اور اس کے بعد قرآنی معنی آپ کی خدمت میں ذکر کیے گئے۔ آج ہمیں اس آیت کریمہ سورہ نساء آیت نمبر 60 اس میں براہ راست داخل ہوتے ہیں کہ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس چیزوں کے اوپر جو آپ پر نازل کی گئی اور آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، لیکن اس کے باوجود وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے محاکمے کے لیے، اپنے فیصلوں کے لیے، اجتماعی ہو، سیاسی ہوں، ذاتی ہوں، فیصلوں کے لیے رجوع کریں کس کی طرف؟ طاغوت کی طرف رجوع کریں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، اور انہیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ وہ اس کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کو دور کی گمراہی میں مبتلا کرے، گمراہ کرے۔ یہاں پہ ہم گزشتہ درس کی ایک بحث کو بیان کرتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ لغوی معنی اور اصطلاحی معنی سے کیا مراد ہے، تاکہ یہاں پہ کلمہ طاغوت کے حوالے سے ہمارے لیے معنی آشکار ہو جائے۔ دنیا کی ہر زبان میں لغوی معنی وہ معنی کہلاتا ہے، یعنی ایک تو ہر زبان کے اعتبار سے لغوی معنی ہوگا۔ مثلا اردو کا لغوی معنی اردو کی زبان کے اعتبار سے ہوگا، عربی کا لغوی معنی عربی کی زبان سے ہوگا۔ اس لیے ایسا ہو سکتا ہے ایک کلمہ عربی سے اردو میں منتقل ہوا ہو لیکن اردو میں کسی اور معنی میں وہ استعمال ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم یہ کہیں گے اگرچہ یہ کلمہ ہجرت کر کے آیا ہے لیکن اس کا لغوی معنی وہ نہیں ہے جو عربی کا ہے، بلکہ وہ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ہر لغوی معنی ہر زبان میں اسی کے مطابق ہوگا۔ عربی زبان میں چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو عربی زبان بولی جاتی تھی اور جو معنی اس ایک لفظ کے رائج تھے، اللہ سبحانہ وتعالی نے معارف الہیہ اور انسان کی ہدایت پر مشتمل معارف اور معانی کو ان الفاظ میں انتخاب کر کے ہمارے تک پہنچایا اور الفاظ کو قرآن میں ذکر کیا ہے۔ لہذا قرآن کے لیے سب سے بہترین الفاظ کی تحقیق ان ڈکشنریز یا اس کلام عرب سے، صرف ڈکشنری ایک ہمارے پاس نہیں ہے ذریعہ، کیونکہ قول لغوی حجت تو نہیں ہے ہمارے پاس، ہو سکتا ہے کہ ڈکشنری میں اشتباہ ہو گیا ہو۔ اصل ہے کلام عرب، آپ نے کلام عرب پہ خوب جانچ پڑتال کرنی ہے۔ کلام عرب میں نثر ہے، شعر ہے، لوگوں کے مکالمات ہیں جو تاریخ میں وارد ہوئے ہیں، احادیث ہیں چونکہ وہ اسی دور کی ہیں، قرآنی آیات ہیں یہ بھی اسی دور کا ہے، چونکہ ان سب میں آپ نے ایک لفظ کو دیکھنا ہے کہ اہل زبان اس لفظ کو بول کر کیا معنی مراد لیتے تھے، تو وہ معنی لغوی معنی کہلائے گا۔ لہذا لغوی معنی کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ دو مرحلوں میں سامنے آتا ہے۔ ایک مرحلہ وضع ہے جسے مرحلہ ایجاد کہتے ہیں، اور ایک مرحلہ استعمال ہے۔ مرحلہ وضع، مرحلہ ایجاد، اس سے مراد یہ ہے کسی ایک فرد نے یا گروہ نے یا قوم نے ایک لفظ کو خاص معنی کے لیے خود ایجاد کیا، جیسے چھوٹا بچہ معنی کو بیان کرنے کے لیے ایجاد کرتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی طبع میں یہ چیز رکھ دی ہے کہ وہ اپنے نفس میں موجود معنی کو بیان کرنے کے لیے، دوسروں تک پہنچانے کے لیے الفاظ کا سہارا لیتا ہے۔
اگر اسے کوئی الفاظ نہیں مل رہے ہوتے ہیں تو وہ الفاظ اپنی طرف سے گھڑتا ہے، ایجاد کرتا ہے، وضع کرتا ہے۔ یہ مقام وضع ہو گیا۔ مقام وضع میں بعض ڈکشنریز لکھی گئی ہیں جو مقام وضع کو بیان کرتی ہیں، جیسے معجم المقاییس اللغہ، وہ ہر عربی کے مشتقات اور اس سے نکلنے والے، ایک کلمے سے نکلنے والے مختلف الفاظ، ان کے وضعی جو اصل معنی ہے اسے ذکر کریں گے۔ یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا، اسے بھی لغوی معنی ہی کہیں گے۔ وہ جو مورد وضع کے اوپر، مورد ایجاد کے اوپر جو معنی ہمارے سامنے آتا ہے وہ لغوی معنی کہلائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ڈکشنری لکھنے والے نے معیار یہ بنایا کہ ایک لفظ، یہی اہل زبان وہ کن کن جگہوں پر اس لفظ کو، کن کن معنی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، ایک لفظ کو کن کن معنی کو بیان کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے ایک معنی کو کن کن الفاظ سے اس نے بیان کیا ہے۔ ہر دو طریقے اختیار کیا اہل لغت نے۔ ایک مرتبہ یہ لفظ ایک ہے لیکن اس سے کیا ہے، کئی معنی نکل رہے ہیں، اور ایک مرتبہ کیا ہے کہ معنی ایک ہے لیکن اس کو بیان کرنے کے لیے کئی الفاظ ہیں آپ کے پاس۔ یہ ہے مقام استعمال سے آتا ہے۔ مثلا ایک قبیلے میں اس نے دیکھا کہ اس لفظ کو وہ فلاں معنی میں استعمال کرتے ہیں، دوسرے قبیلے میں کسی اور معنی میں اسی لفظ کو استعمال کریں، تیسرے قبیلے میں گیا وہ تو وہاں پہ اہل زبان کسی اور معنی میں استعمال کر رہے تھے، تو ڈکشنری لکھنے والے نے لفظ ایک رکھا اور اس کے معنی کتنے ذکر کر دیے، 3 معنی ذکر کر دیے۔ یہ مقام استعمال اور مقام وضع یہ لغوی معنوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طور پہ ہم نے طاغوت کہا، پہلے کیونکہ لغوی معنی جو ہے وہ مشتقات سے شروع نہیں ہوتا، کیونکہ ہر مشتق لفظ وہ اصل لفظ سے نکلا ہے۔ اصل لفظ وہ مرکب ہوگا 2 یا 3 یا 4 یا 5 الفاظ سے۔ مثال کے طور پہ عموماً 3 اور 4 الفاظ آپ کو مل جاتے ہیں۔ مثلاً کلمہ طاغوت کے اصلی لفظ ہیں طا، غین اور یا۔ ہم یہاں پہ اس کے معنی پہلے دیکھیں گے اصلی لفظ کے، کیونکہ اصلی لفظ کے بعد اگر ہزاروں مشتقات نکلے ہیں، وہ اصلی معنی ان ہزاروں مشتقات اور ہزاروں الفاظ میں قائم رہے گا، اگرچہ اضافہ بھی ہو رہا ہے، چونکہ مشتق جب آتا ہے وہ اضافی معنی بھی آپ کو دیتا ہے، درست ہے؟ حتیٰ کہ عربی میں تو یہ ایک محاورے کے طور پہ اہل علم میں بات رائے جائے کہ اذا زید الالفاظ زید المعنی، الفاظ میں زیادتی ہو جائے یا زیادہ الفاظ جو ہیں وہ بڑھا دیے جائیں تو معنی میں بھی زیادتی ہوگی، معنی بھی زیادہ ہوگا۔ حتیٰ کہ قرآن کریم کی تفسیر لکھتے ہوئے اگر ایک ہی لفظ کا تکرار ہے تو تکرار کو تاکید کے اوپر انہوں نے حمل کیا کہ اس سے مراد تاکید ہے، اگرچہ اس تفکر کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں توڑا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا، جیسے خود اسی آیت میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اب ادھر مفسرین نے مسئلہ اٹھایا کہ اطیعوا تکرار کیوں ہے، 2 دفعہ کیوں؟ کیونکہ جس طرح اولی الامر کا عطف رسول پر ہے تو رسول کا عطف اللہ پہ ہو سکتا تھا، تو بعض نے آگے کہا یہ تاکید کی وجہ سے ہے کہ رسول کی اطاعت کے اوپر تاکید اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، جبکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ خود یہ والی بات بھی محققین کی نظر میں قابل اعتراض ہے کہ الفاظ اگر زیادہ ہو جائیں تو معنی میں زیادتی، اگرچہ بہت ساری جگہوں پہ یہ ضابطہ آپ کو پورا ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ مثلاً آپ جب نون تاکید ثقیلہ لاتے ہیں، خفیفہ لاتے ہیں تو اس میں تاکید کا معنی آ جاتا ہے، اسے کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ ہیں۔ آپ نے قد ضربہ پر داخل کر دیا تو وہ ممکن ہے کہ تاکید کا معنی آپ کو دے، صحیح ہے؟ اس لیے ان نہ داخل کر دیے جملے خبریہ پہ ممکن ہے تاکید کا معنی دے، تو ایک حد تک ہے، لیکن کلیہ قاعدہ بنانا مشکل ہے، کلیہ قاعدہ بنانا مشکل ہے، کیونکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ثلاثی مجرد کے لیے جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ ثلاثی مزید فی میں بھی اسی معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہتے ہیں کہ علمہ اس نے جانا، صحیح ہے؟ بالفرض آپ استعلمہ بناتے ہیں، ادھر بھی ہو گیا اس نے طلب کیا، یا مثلا استعلمہ کو آپ اس طرح کر لیں تعلمہ میں لام کیا ہے، زیادہ ہے ایک،
اور تعلمہ ہوتا ہے سیکھا، لیکن درسہ اس نے درس پڑھا، دونوں کا معنی کیا ہو جائے گا؟ ایک ہی۔ لیکن آپ دیکھیں درسہ میں 3 الفاظ ہیں، لیکن تعلمہ میں 5 الفاظ ہیں، 2 اضافی ہیں۔ تو بعض نے اس طرح سے اس کے اوپر تنقید کی کہ لازم نہیں ہے ہمیشہ۔ خلاصہ کلام یہ کہنا مقصود تھا کہ لغوی معنی کی تحقیق کس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک ہمارے پاس نظریہ ڈکشنری کے معنی کے اعتبار سے یہ آیا کہ ہر لفظ جو عربی میں آپ دیکھتے ہیں اس کا ایک اصلی معنی ہے، اور وہ اصلی معنی اس لفظ سے نکلنے والے جتنے بھی کلمات ہیں ان سب میں سرایت کرے گا۔ اور اسی نظریے کے پیش نظر شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے اقسام المولا کتاب لکھی کہ مولا کے 10 معنی ذکر کیے، اور جو کلمہ ولی ہے اسے اولا بالتصرف اس کا معنی قرار دیا، اور پھر یہ ثابت کیا ان 10 کے 10 موارد میں یہ والا معنی اپنی جگہ پر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، مشتق کے ذریعے سے اضافی معنی بھی آئے گا۔ یہ ہماری تھوڑی خشک گفتگو ہے، لیکن قرآن کریم کے تفاسیر کے اصول میں سے ایک اصول سامنے آتا ہے کہ قرآن کے کلمات کی آپ کیسے تحقیق کریں۔ الفاظ کی تحقیق کے ضابطے ہونے چاہیے۔ اصول فقہ میں مباحث الفاظ اس مسئلے کو بڑے پیمانے پہ حل کرتی ہے، اور قواعد تفسیر میں بھی علماء علوم قرآنی انہوں نے ذکر کیے ہیں مختلف ضوابط کو۔ تو بہرحال ایک ضابطہ ہمارے پاس آ گیا کہ بعض ڈکشنریز ہیں جو وضع کو دیکھ کے لکھی گئی ہیں، اصلی حرف اصلی معنی کی تحقیق کے لیے لکھی گئی ہیں، اور بعض ڈکشنریز ہیں جو مقام استعمال کو دیکھ کے لکھی گئی ہیں کہ اہل زبان اس لفظ کو بول کے کن کن معنی میں اس لفظ کو استعمال کرتے تھے، کیونکہ کلمہ وضع کے بعد ہی مقام استعمال آتا ہے۔ پھر بعد میں اہل اسلام میں ایسی ڈکشنریز بھی لکھی گئیں جس میں ایک لفظ کے قرآنی استعمالات کو مد نظر رکھا گیا، یعنی قرآن کریم نے یہ لفظ جب استعمال کیا تو استعمال کر کے کیا کیا معنی مراد لیے ہیں، اور وہ معنی ہمیں سیاق کلام سے پتہ لگ جاتا ہے، یعنی کلام کس ماحول میں اور کس کیفیت میں، کس مقام اور کس مورد میں کیا جا رہا ہے، اس کو ہمیں تھوڑا تحقیق کرنا پڑے گا۔ اس سے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے قرآن نے اس جگہ پہ یہ معنی استعمال کیا، یعنی مقام استعمال میں استعمالی معنی اخذ کرنے کے لیے آپ کو اس گفتگو کو مد نظر رکھنا پڑے گا، اس گفتگو کا پورا مطالعہ کرنا پڑے گا، فوراً آپ نہیں لے سکتے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ متکلم بولنے والے نے لفظ استعمال کر کے وہی رائج لغوی یا وضعی معنی لیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے نہیں اس میں کچھ اضافہ کیا ہو، اس نے اس ماحول کی وجہ سے کچھ اضافی ہمارے پاس معنی بھی لغت کے معنی کے ساتھ ساتھ اضافی معنی بھی ہمراہ اس کے آ رہے ہیں۔ یہ اضافی معنی ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ یہ اضافی معنی کا علم ہمیں ہوگا کہ وہ جس ماحول میں، جس مقام اور جس مورد میں گفتگو ہو رہی ہے، اس گفتگو میں معنی پہنچانے کے لیے بولنے والے نے اس لفظ کا استعمال جن جن معنی میں کیا ہے وہاں سے وہ اخذ ہو سکتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں مقام استعمال سے استعمالی معنی کا انسان کو اخذ کرنا۔ شیخ صدر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ ایک مقام جدی بھی بیان کیا ہے، کیونکہ استعمالی معنی میں ممکن ہے کہ ایک لفظ کو استعمال کرے لیکن وہ جدی نہ ہو، جیسے کہ سوتے ہوئے ایک شخص ایک لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتا ہے، جدی ارادتاً اس کا ارادہ نہیں ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح حاضل ہے، مذاق میں اس نے نا یا مزاح کرتے ہوئے یا مذاق میں کوئی ایک لفظ استعمال کیا لیکن اس لفظ سے اس کے مراد حقیقی نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے جدی ایک معنی جسے تصدیق ثانوی انہوں نے مرحلہ تصوری کے مقابلے میں تصدیقی اور پھر ثانوی اس کو قرار دیا دوسرے مرحلے کی، اور یہی اصل میں بولنے والے سے مقصود ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس مقام استعمال کے اعتبار سے کلمات تھے۔ مقام قرآنی استعمالات یعنی قرآن کریم نے لفظ بول کر کن کن معنی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، ان معنی کی تحقیق میں سب سے پہلی کتاب المفردات فی غریب القرآن کریم راغب اصفہانی نے لکھی، حسین بن احمد راغب اصفہانی۔ اس کے بعد دوسری ہمارے پاس کتاب دور حاضر میں بڑی خوبصورت، شاندار اور بہترین کتاب لکھی گئی، جناب حسن مصطفوی کی کتاب ہے کہ تحقیق فی کلمات القرآن الکریم۔ تو یہ سارا کا سارا مرحلہ کیا کہلائے گا؟ لغوی مرحلہ کہلائے گا، حتیٰ کہ اگر آپ قرآن کریم میں مقام استعمال
دیکھتے ہیں کہ قرآن نے ایک لفظ کو کن کن معنی میں استعمال کیے، تو یہاں پر بھی وہ اصطلاح نہیں بنے گا، اصطلاح بنتا ہے ڈپارٹمنٹس میں جا کے، صحیح ہے، اس طرح کلام کے اندر نہیں بن جاتی ہے ایک اصطلاح، واضح یہ بات۔ اصطلاح کب بنتی ہے کہ جب ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں یا ایک مصنف ہے اس نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں بقیہ استعمالات کو ترک کر کے خاص معنی اس کے لیے، اس لیے اصطلاح ہمیشہ خاص معنی پر مشتمل ہوتی ہے۔ اصطلاح کس کے اوپر مشتمل ہوتی ہے؟ خاص معنی میں۔ یہ تو اہل زبان عام طور پہ کرتے ہیں کہ وہ ایک لفظ کو بول کے اس کے وضعی یعنی جس معنی کے لیے وہ لفظ ایجاد ہوا تھا اس کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں، اور بعض کا تو اس کے استعمال میں اپنی گفتگو کے دوران مزید معنی بھی لے کے آتے ہیں، اور وہ اس کی گفتگو کے دوران مزید معنی قرائن کی وجہ سے پہچانا بھی آتا ہے اور فہم بھی اس کا حاصل ہوتا ہے، یعنی سمجھ بھی آتا ہے وہ۔ قرآن کریم نے بھی اسی طرح سے بہت سارے کلمات استعمال کیے، جیسے کلمہ رسول ہے، کلمہ وحی ہے، قرآن نے اس کے وضعی معنی کو مد نظر رکھا۔ اب کلمہ وحی آپ دیکھیں کہ وہ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا زمین کے لیے بھی استعمال کیا، اچھا مکھی کے لیے بھی استعمال کیا، شیاطین کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن کثرت سے کس کے لیے استعمال کیا؟ انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ اب یہاں پہ اس کا اصلی لغوی معنی بھی محفوظ ہے، اور اس کے ہمراہ جو اللہ تعالیٰ اپنی اس گفتگو کے دوران مزید کوئی معنی پہنچانا چاہ رہا ہے وہ بھی ادھر سے اخذ کیا جائے گا، اسے کہتے ہیں استعمال قرآنی۔ لیکن یہ خاص معنی نہیں ابھی بنا، یہ خاص معنی نہیں بنا، اس لیے استعمالات قرآنیہ وہ آیا اصطلاح کہلائیں گے یا لغت کہلائیں گے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لغت ہی کہلائیں گے، وہ اصطلاح کے دائرے میں نہیں شمار کیے جائیں گے۔ اصطلاح کے دائرے میں کب شمار؟ مثلا یہ کلمہ وحی قرآن کریم نے اب جب استعمال کیا تو اس کا ایک معنی الاشارہ سریعہ، اور ایک معنی آیا ہے مخفی، ایک شے کو مخفی طور پہ آپ پوشیدگی سے منتقل کر دیں، بعض دونوں کو جمع کیا ہے، تیزی سے مخفی کر کے منتقل کر دینا۔ اس کی رعایت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو معارف اور تعلیم جس میں ذرہ برابر شائبہ اور نقص نہیں ہو سکتا، انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ نے تعلیم خاص تعلیم عنایت کی ہے اس کو بھی وحی سے تعبیر کی ہے۔ لیکن قرآن کریم میں کلمہ وحی کیا اصطلاح بن گیا اس معنی میں جو ہم عقائد میں دیکھتے ہیں؟ تو نہیں، اس لیے وہ اپنے اسی استعمالات قرآنیہ کے ذمے میں دیکھیں تو اپنی لغوی سطح کے اوپر، لغوی مرتبے کے اوپر ہی کیا ہو رہا ہے؟ وہ بیان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے پاس اتنا ہی بیان کافی ہے جو قواعد تفسیر کے عنوان سے تھا کہ ہم تفسیر کے باب میں جب تحقیق لغت کی کرتے ہیں اور قرآن کریم نے ایک لفظ کو جس معنی میں استعمال کیے اس کی تحقیق کرتے ہیں تو اسے ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ ایک معنی اصطلاحی کب بنتا ہے؟ اصطلاحی معنی اس وقت بنتا ہے کہ اہل زبان میں وہ لفظ جن معنی میں رائج ہے یا جن معنی میں اہل زبان اسے استعمال کرتے ہیں وہ اس معنی کو ترک کر کے ایک خاص معنی کے لیے کوئی شخص استعمال کرے ایک لفظ کو، اگرچہ دونوں میں مناسبت باقی ہے، باقی ہو بھی سکتی اور باقی نہیں بھی ہو سکتی، درست ہے؟ کسی مناسبت کی وجہ سے اس نے یہ انتقال دیا ہے کہ اس اہل زبان کے استعمال شدہ معنی سے اس نے خاص معنی اس سے مراد لے لیے، جیسا کہ دین اسلام آیا تو یہ اب اصول فقہ میں اصولیوں نے بحث کی ہے کہ نماز، الصلاۃ، صوم یعنی روزہ، حج، یہ جو کلمات ہیں آیا یہ اصطلاح بنا کے استعمال کیے گئے کہ ان الفاظ کو بول کے خاص معنی جو آج مراد لیا جاتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اسی طریقے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس عمل کو انجام دیا کہ ان الفاظ کے خاص معنی رکھیں، یا نہیں آہستہ آہستہ یہ لفظ ان خاص معنی میں استعمال ہونے لگ گیا، اور پھر ممکن ہے کہ بعض شعبہ جات میں یہ ایک ٹرم بن گئی ہو، ایک اصطلاح بن گئی ہو۔ دونوں میں سے کون سی بات درست ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خاص معنی اس کا قرار نہیں دیا۔ اگر کوئی ایسے کلمات ہیں کہ خاص معنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہو تو ہم اسے کہیں گے یہ اصطلاح شرعی ہے، حقیقت شرعیہ کے نام سے ایک حقیقت لغویہ ہے، حقیقت شرعیہ ہے، حقیقت متشرعہ ہے۔ اصول فقہ میں یہ بحث علماء اصول نے بڑے عمیق انداز میں کی ہے۔
لہٰذا آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ ایک کلمہ اصطلاح تب بنتا ہے جب کوئی بولنے والا، کوئی لکھنے والا خاص معنی اس کا خود سے ایجاد کرے، اور اہل زبان جس معنی میں استعمال کریں اس سے روگردانی کرے۔ اب کیوں اس نے کیا، یہ الگ وجوہات ہیں۔ کبھی دونوں لغوی اور اصطلاحی معنی میں مناسبت ہوتی ہے، کبھی مناسبت نہیں ہوتی۔ بعد میں تو پھر ڈپارٹمنٹس بن گئے ہیں۔ ڈپارٹمنٹس تو ہمیشہ یہی کام کرتے ہیں، دنیا کے کسی بھی فیلڈ میں ڈپارٹمنٹس میں آپ الفاظ کی تحقیق کریں تو وہ الفاظ کو خاص معنی خود دیتے ہیں، پھر ان کی ڈکشنریز بنتی ہیں۔ جیسے اس ٹائم علم عرفان، اس کی ڈکشنریز بن گئی ہیں۔ انہوں نے عرفاء نے آ کے اپنے امور کو بیان کرنے کے لیے خاص الفاظ اور ان الفاظ کے خاص معنی خود ایجاد کیے جو انہی کے دائرے میں تھے۔ کلمہ واجب کی مثال اکثر پہلے بھی دی گئی ہے کہ کلمہ واجب منطق میں استعمال ہوتا ہے کہ موضوع اور محمول قضیے کے درمیان ایک دوسرے سے جدا ہونا ممکن نہیں ہے۔ لازم و واجب یعنی حتماً و حتماً ان دونوں میں آپس میں تعلق رہے گا، لیکن عقائد میں اس طرح اس معنی میں نہیں ہے واجب۔ عقائد میں واجب کسے کہتے ہیں؟ عقائد میں الواجب سے مراد واجب الوجود اللہ سبحانہ وتعالی ہے، لیکن فقہ میں آ جائیں، واجب سے مراد مکلف کے اوپر ایک ایسا عمل لازم قرار دیا گیا جسے انجام دینا اس کے لیے ضروری ہے، وإلا وہ مستحق سزا قرار پائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تینوں میں علاوہ ڈکشنری میں دیکھیں، ممکن ہے سقوط کے معنی میں ہو، ممکن ہے کسی اور معنی میں ہو واجب، صحیح ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ڈپارٹمنٹس ہیں، اس لیے عقائد کے ڈپارٹمنٹ میں جو کلمات استعمال ہوتے ہیں انہی معنی میں وہ لفظ قرآن اور روایات میں استعمال نہیں ہوا۔ مثلا کلمہ دین، حتیٰ کلمہ وحی، کلمہ رسول، کلمہ نبی، کلمہ نبی اور رسول عقائدی کتب میں جس معنی میں آیا ہے اسی معنی میں آیات اور احادیث میں نہیں آیا۔ قرآن کریم میں تو فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا ہے، قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کو بھی رسول کہا گیا عمومی طور پہ، اور جنہیں عقائد میں رسول یعنی صاحب شریعت قرار دیا جاتا ہے انہیں بھی رسول کہا گیا ہے، عمومی ادھر استعمال ہے۔ لہٰذا یہاں سے ہمیں یہ بات پتہ لگی کہ ہم فقہ، اصول، عقائد، عرفان، اخلاق، فلسفہ، تاریخ، منطق، ان ڈپارٹمنٹس کے، علمی ڈپارٹمنٹس کے اصطلاحی معانی کو قرآن اور روایات میں بھی وہی الفاظ ہیں، ان الفاظ کے معنی کو ہم ان معنی کے مطابق ڈھال نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ منطق میں لفظ حکمت کا جو معنی آیا قرآن میں بھی حتماً وہی معنی آیا۔ ممکن ہے کہ بہت ساری مشابہت موجود ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے ہمیشہ اختلاف نہ ہو۔ وہ جو ڈپارٹمنٹس میں لفظ ایجاد کیا، لفظ کے لیے خاص معنی ایجاد کیا تھا، وہی معنی بعض آیات و روایات میں بھی پایا جا رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ آیات و روایات میں حد اقل اسے ایجاد نہیں کیا گیا اصطلاحی طور پہ۔ یہ بحث اہمیت کی حامل ہے، اس وجہ سے بھی ہے۔ اب قرآن میں مثلا آیت ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، ادھر اب سوال پیدا ہوگا حکمت سے کیا مراد ہے؟ حکمت سے ایک مرتبہ مراد لیا جاتا ہے فلسفہ، ایک مرتبہ حکمت سے مراد لیا جاتا ہے دانائی کی بات، خیر کے اوپر مشتمل بات۔ یہاں پہ کون سی بات ہے؟ حکمت سے ایک دفعہ مراد لیا جاتا ہے برہانی بات علم منطق میں، قیاس برہانی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمت سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ حد اقل یہ بات تو مسلم ہے کہ جو اسلامی ڈپارٹمنٹس بنے، تاریخ ہے، عقائد ہے، اخلاق ہے، فقہ ہے، اصول، ان ڈپارٹمنٹس میں الفاظ کی جو اصطلاحی معنی فقہاء نے، متکلمین نے، مناطقہ یا حکماء و فلاسفہ نے ایجاد کیے، وہی معنی اس جگہ پر مراد ہو بھی سکتے نہیں بھی ہو سکتے۔ لازم نہیں ہے کہ یہ مراد ہوں، لیکن یہ بھی لازم نہیں ہے کہ یہ یقیناً مراد نہیں ہوں گے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر دو احتمال ہیں، جب تک ثابت نہ ہو آپ وہ معنی نہیں ثابت کر سکتے۔ اس لیے اگر بالفرض اگر کوئی معنی ایسا نکل بھی آئے تو ہم دلائل سے ثابت کریں گے کہ اس ڈپارٹمنٹ میں اس لفظ کے لیے جو اصطلاحی معنی خود ماہرین، اس ڈپارٹمنٹ کے ماہرین نے ایجاد کیا تھا، وہی اتفاق سے وہی معنی قرآن میں بھی اس لفظ کو کہہ کے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔
یا امام علیہ السلام نے وہ لفظ بول کے وہی معنی استعمال کیا ہے، لیکن امام علیہ السلام نے اسے اصطلاح اس طریقے سے نہیں بنایا، اس کے برخلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے، درست ہے؟ لہذا حد عقل ہمارے لیے اس کا یہ مطلب ہوا کہ لغت کے علاوہ ہر معنی لفظ کا ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے سوائے لغت کے۔ لغوی معنی ثابت کرنے کے علاوہ اگر ایک لفظ کا کوئی اور معنی آپ نے ثابت کرنا ہے تو کیا آپ کو چاہیے؟ دلیل چاہیے۔ دلیل کے بغیر آپ وہ کوئی اور معنی اس کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ مثلا آپ کہیں گے مثلا قرینہ یا قاعدہ سیاق، جیسے آیت اللہ رشاد حافظہ اللہ تعالی، انہوں نے پچھلا گزشتہ اصول فقہ کا پورا درس خارج ان کا اسی موضوع کے اوپر تھا، قاعدہ سیاق کے اوپر، بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو کی۔ اب قاعدہ سیاق ایک دلیل بن سکتا ہے کہ ادھر یہ معنی مراد ہے، لیکن ادھر بھی اصطلاحی نہیں بنے گا، کیونکہ قاعدہ سیاق سے مقامی استعمال کا فقط پتہ لگتا ہے۔ اصطلاح کا بنتی ہے کوئی شخص خود خاص معنی اس کے لیے قرار دے دے، وہ پھر اس سے تجاوز نہیں کرے گا، جب وہ لفظ بولے گا وہی معنی مراد لے گا۔ عرفاء نے زیادہ تر یہی کیا ہے، یعنی عرفاء، فلاسفہ، فقہا، اصولی، متکلمین، ان کے کلام میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، لہذا ان کے کلام کو پڑھنا آسان نہیں ہے۔ جو شخص اس علم کی اصطلاحات کو نہیں جانتا، یعنی الفاظ کے خاص معانی کو نہیں جانتا، وہ اس جگہ پر معنی ان لفظ کے ذریعے سے نہیں لے سکتا، اور یہ مسئلہ ہمارے ہاں بہت بڑے پیمانے پہ پیش ہے۔ مثلا وحدت الوجود کا لفظ لے لیں، اب وحدت الوجود جو فلسفے میں بھی یہ لفظ کہہ کے بحث ہے، اور عرفاء و تصوف علمی میں بھی ایک تصوف جرمی ہے، صحیح، جرم کے اوپر مشتمل تصوف، ایک تصوف حکومتی ہے، دونوں مضموم ہیں، لیکن ایک تصوف علمی ہے، یہ مضموم نہیں ہے، اس میں علمی باتیں، آیات و روایات سے استدلال ہے، ان کی گفتگو ہاں ماننا لازم نہیں ہے کہ ضروری ہے انہوں نے جو بات کی وہ ٹھیک ہی، وہ معصوم تھوڑی ہیں، وہ تحقیق کی گنجائش ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ فاسقین کو دیکھ کے تمام کے اوپر ایک ہی حکم لگا دیں۔ حکومتی جس طرح فقہا تھے، حکومتی مفسرین تھے، حکومتی عابد زاہد افراد بھی تھے، جیسا کہ رجال ثمانیہ کا تذکرہ ہماری کتاب میں رجال الکشی میں وارد ہوا، سب سے قدیمی رجال کی ہماری کتاب ہے۔ 8 زاہد معروف تھے، 4 امام علی علیہ السلام کی فوج میں تھے اور 4 معاویہ بن ابی سفیان کی فوج میں، حکومتی عابد زاہد بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال تصوف علمی میں وحدت الوجود کی ٹرم کے جو معنی ذکر کیے گئے ہیں، اور ادھر جو کلمہ عین یا عینیت مراد لی گئی ہے، یہاں پہ فقہ اور اصول پڑھنے والے وہ اپنے ہی ڈپارٹمنٹ میں ان الفاظ سے حاصل کیے ہوئے معنی سمجھتے ہیں اور پھر کفر و شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ جیسا کہ واقعہ معروف ہے کہ شیخ محراب بہت بڑی ایک شخصیت گزری ہیں، امام حسین علیہ السلام کے ذریعے مبارک کے پاس بیٹھ کے خداوند متعال کی بارگاہ میں شرعی وظائف انجام دیا کرتے تھے۔ تو ایک تازہ مہمان طالب علم جوان آیا، تو تیسرے دن انہوں نے دیکھا، کیونکہ وہ بھی ظہر اثر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتا ہے، گرمی بھی شدید ہوتی، اور وہ لعن بھیجتا تھا، تو انہوں نے پوچھا اس سے کہ کیا وظیفہ انجام دیتے ہو؟ تو اس نے کہا میں شیخ محراب کے اوپر لعن بھیجتا ہوں۔ تو انہوں نے پھر اسے کھانے کی دعوت دی، اسے نہیں بتایا کہ میں ہی شیخ محراب ہوں۔ جب کھانے کے دسترخوان پہ پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ میں شیخ محراب ہوں، اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ تو انہوں نے کہا کیوں ہاتھ کھینچ لیا؟ پہلے بھی وجہ پوچھی تھی کہ لعن ان پہ کیوں بھیجتے ہیں؟ کہتے ہر چیز اللہ ہے۔ تو ادھر بھی انہوں نے کہا کہ کھانا کھاؤ، کہا نہیں نہیں یہ تو نجس ہو گیا، کیونکہ آپ کہتے ہیں ہر شے اللہ ہے، یہ کھانا بھی اللہ ہے، یہ فلاں چیز بھی اللہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یقین ہے تم جیسا گدھا اللہ نہیں ہو سکتا، اب آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یعنی یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ہر شے اس طرح سے اللہ ہے، نعوذ باللہ، یہ وحدت الوجود کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے کہ وجود کا اصل منبع اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جتنی ہستیوں کو وجود ملا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صادر کیا، اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اب اس کے لیے کلمہ فیض استعمال کر سکتے ہیں، کلمہ خلق استعمال کر سکتے ہیں، کلمہ ایجاد استعمال کر سکتے ہیں۔
اب بعض جو عقائد پڑھے ہوئے عقائدی ڈپارٹمنٹ کی اصطلاحات لے کے آنے والے تھے، انہوں نے عقائدی اصطلاحات کو لا کے ایجاد اور خلق میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں تو صحیح جا کے کہ علم عرفان میں ایجاد اور خلق وہ جب کہتے ہیں تو وہ فرق کر کے اسے لیتے ہیں، جو آپ اسے الگ کر کے معنی لے رہے ہیں۔ تو اس لیے اب یہ کتابیں پھر اس طرح سے لکھی جاتی ہیں، اور آج بھی بعض ایسے آپ کو کلپ نظر آئیں گے اور بڑے ظاہری طور پہ معروف یا بڑے وضقت کے اعتبار سے معتبر آپ کو عالم دکھائی دیتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی بات کریں تو ہم سمجھ جائیں کہ یہ عرفان پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یا اپنے ڈپارٹمنٹ جس کے وہ ماہر تھے انہی کے الفاظ کو لے کے انہوں نے معنی اپنے بنائے، اور ان معنی کو لے کے اب ان کا کلام پڑھنے یہ روش غلط ہے۔ یہ ہمارے پاس قواعد تفسیر کے عنوان سے ایک نقطہ آیا، ہم اپنے کلمہ طاغوت کے پاس واپس چلتے ہیں۔ کلمہ طاغوت بھی اس طور پہ دیکھیں تو ہم اس کے اصطلاحی معنی ذکر نہیں ہے، اس کے اصطلاحی معنی نہیں ذکر، اس لیے کوئی کہے کہ طاغوت کا اصطلاحی معنی یہ ہوتا ہے، تو اصطلاحی معنی کوئی نہیں ہے۔ طاغوت کا ہم یہ کہیں گے کہ یہ کلمہ طغا یعنی طا غین اور یا سے نکلا ہے، اور طا غین اور یا کے اوپر تمام اہل لغت کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حد سے تجاوز کر جانا یا مقدار سے آگے بڑھ جانا، تجاوز مقدار سے کر جانا، یہ لغت کا معنی ہے۔ لغت کا یہ معنی طا غین یا اس کے اوپر مشتمل جتنے بھی کلمات ہیں ان سب میں یہ معنی ضرور پایا جاتا ہے، ان سب میں یہ معنی حتماً و حتماً پایا جاتا ہے، طا یا غین اور یا۔ اس کا جو اصلی یہ معنی ہے کہ مقدار یا حد سے بڑھ جانا، تجاوز کرنا، اس لفظ سے نکلنے والے جتنے بھی کلمات اور مشتقات ہیں ان میں پایا جائے گا۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو مشتقات ہیں ان میں مزید معنی بھی تو آتے ہیں، کیونکہ الفاظ اس میں زائد ہوئے ہیں، مقام استعمال ہمیں بتاتا اس میں معنی زائد ہے، تو طاغوت اسی طریقے سے ہے۔ کلمہ طاغوت چونکہ مشتق ہے تو پھر اس کے مقام استعمال سے کچھ معنی سامنے آنے چاہیے۔ قرآن کریم نے جب یہ لفظ استعمال کیا ہے تو لفظ استعمال کر کے اس کے مزید معنی کون سے مراد لیے ہیں، اس لیے ان مزید معنی کے ہمراہ طاغوت کا معنی کیا جائے گا۔ وَإِلَّا طغیانیت ہے، طغا ہے، یطغا ہے، اضغیتہو ہے، یہ جتنے بھی ہمارے پاس کلمات ہیں ان کلمات کا وہ لغوی معنی ثابت ہے، درست ہے۔ اب اس لغوی معنی میں جس جگہ پہ یہ استعمال لفظ کیا جا رہا ہے اس مقامی استعمال کے اعتبار سے طاغوت کے کچھ معنی ہمارے سامنے مزید آ جاتے ہیں۔ اس کو صاحب تحقیق نے بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے دائرے میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کلمے کو جب استعمال کیا تو مزید اس کے ہمراہ مقدار اور حد سے تجاوز کرنے کے کیا معنی آ رہا ہے؟ وہ معنی یہ سامنے آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو معبود ماننا وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ یعنی اللہ کے علاوہ جو بھی غیر اللہ کو مانے گا وہ خود اس نے طغیانیت دکھائی، اگرچہ اس کے اندر وہ معنی محفوظ ہے، مقدار اور حد سے تجاوز کرنا، کیونکہ وہ حق سے تجاوز کر گیا۔ اور دوسری انہوں نے ایک اور دوسرے امر کو ذکر کیا، اور وہ یہ ہے کہ جب بھی حق کی راہ میں رکاوٹ بن جائے گا، حق تک اہل حق کو نہیں پہنچنے دے گا یا رکاوٹ ایجاد کرے گا، وہ طاغوت کہلائے گا۔ ادھر بھی یہ ہے کہ وہ حد سے تجاوز کر گیا، رکاوٹ ڈالنے میں وہ حق نہیں رکھتا تھا کہ اس مقدار تک کرے، یا ظلم کرنے کی حد تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتا تھا، لہذا یہاں پہ بھی طاغوتیت معنی کے اعتبار سے ہمارے آئی۔ اور اگر ہم مزید اس کے اوپر دقت کریں تو ہم دیکھیں گے قرآنی استعمالات میں، کیونکہ یہ استعمال روائی بھی ایک ہمارے پاس ہے، کلام عرب میں بھی یہ کلمہ استعمال ہوتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف قرآن نے استعمال کیا ہے، کلام عرب میں اپنے لغوی معنی کی حد تک استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ پھر جہاں استعمال ہو رہا ہے اس دائرے میں، مثلا کوئی جنگ میں تجاوز کر گیا، کوئی قبائلی اساس کے اوپر روابط ہیں یا اس کے لیے جانثاری ہے اس میں افراد کر گیا، دیگر چیزیں ہو سکتی ہیں، جرائم ہو سکتے ہیں جن میں وہ افراد کر گیا، وہ اس کے مطابق ہی طاغوت کہلائے گا۔ قرآن کریم نے جب کلمہ طاغوت استعمال کیا تو اس کے ساتھ ساتھ یعنی جہاں جہاں کلمہ طاغوت ہے یا طاغوت کا اطلاق جس شخص کے اوپر ہو رہا ہے، جس فرد پر ہو رہا ہے،
اس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ وہ متکبر بھی ہے اور مستغنی بھی اپنے آپ کو ہدایت سے سمجھتا ہے. صحیح، مستغنی بھی ہدایت سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اس لیے وہ شخص طاغوت کہلائے گا کہ جو ہدایت سے اپنے آپ کو مستغنی سمجھے اور اللہ کی تعلیمات کے سامنے متکبر دکھائے. تکبر ایک دفعہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ دوسروں اپنے مد مقابل لوگوں کو پست اور حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو ان سے بالا اور اعلیٰ سمجھنا، یہ لوگوں کے خلاف ہے. اور ایک دفعہ حق اور ہدایت کے خلاف تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو ان الہی تعلیمات سے اعلیٰ اور بالا خیال کرنا، گمان کرنا، یہ متکبر کہلاتا ہے. لہذا طاغوت ہر صورت میں متکبر ضرور ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ یا تو اللہ کے علاوہ دیگران کو معبود سمجھے گا یا نہیں، یہ خصوصیت نہیں اس میں پائی جاتی. تو دوسری خصوصیت آئے گی کہ وہ خود بھی ہدایت اور حق کو لینے سے مانے ہے اور دوسروں کے لیے بھی رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے. ایک تو اپنی نفس میں حد سے بڑھ گیا، اسے یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ رکاوٹ ایجاد کرے، لیکن حد سے بڑھ گیا وہ. اور پھر اپنے وجود میں بڑھنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی وہ کیا کر رہا ہے؟ حق تک پہنچنے میں رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے. یہ طاغوت ہے. لہذا طاغوت کی علامت ہی یہ قرار دے دی گئی کہ وہ حق تک پہنچنے اور حق کو برپا کرنے، حق کو قائم کرنے میں رکاوٹ بنے گا، مبید اور معاون نہیں بنے گا. لہذا جو رکاوٹ بنے وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت. ضروری نہیں ہے کہ رکاوٹ بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ انکار کر کے رکاوٹ ایجاد کرے، اقرار کر کے بھی رکاوٹ ایجاد کر سکتا ہے. مثلا ایک جگہ کسی کا حق نہیں ہے کہ وہ اس سیٹ پر بیٹھے، لیکن وہ عمل سے بیٹھ کے جو حقدار ہے اسے دور کر رہا ہے، حقدار کو حق اس منصب تک پہنچنے میں رکاوٹ ایجاد کر رہا ہے. یہ عملی طاغوت کہلائے گا، بے شک زبان سے جو بھی اقرار کرتا رہے. جیسے مامون تھا، امام رضا علیہ السلام کے سامنے اقرار کرتا تھا ان کی امامت اور خلافت اور اعلیٰ ترین کمالات کا، اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان میں ہونے سے ان تمام فضائل کا اعلانیہ طور پہ اعتراف کرتا تھا. لیکن عملی طور پہ امام رضا علیہ السلام کو منصب خلافت کے اوپر آنے نہیں دینا چاہتا تھا. لوگوں کے سامنے ریاکاری کیا کرتا تھا کہ میں آنے دینا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت میں آنے نہیں دینا چاہتا تھا. اور ولی عہد زبردستی بنایا، وَإِلَّا قتل کی دھمکی تھی، یا قتل ہو جائیں ولی عہد. تو امام رضا علیہ السلام نے اکراہن و اجبارن کہ عیون اللہ اخبار رضا میں روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے، اکراہن و اجبارن اس کی اس پیشکش کو قبول کیا، اس شرط کے ساتھ کہ تم مجھے کسی بھی اپنے حکومتی عمل میں شریک نہیں زبردستی قرار دو گے، تم خود سے فیصلے کرو، میں وہاں پہ بس موجود ہوں گا. اس نے اسے قبول کیا. لہذا آپ نے ادھر دیکھا کہ وہ شخص بھی طاغوت کہلائے گا جو اپنے عمل کے ذریعے سے تو حق کو چھینے، عمل کے ذریعے سے اہل حق کو اس حق کی پر فائز نہ ہونے دے، لیکن زبان سے اقرار کرے. اسی لیے مکتب تشیع عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ایک سخت گوشہ رکھتے ہیں. عمر بن عبدالعزیز کے اہل سنت میں بہت سارے علماء تو انہیں خلفۂ راشدین کے باب میں لکھتے ہیں اور عدالت کے بڑے قصے جاری کرتے ہیں، کیونکہ حقیقتاً اہل سنت کی جو تاسیس کی ہے وہ عمر بن عبدالعزیز نے کی ہے. بنو امیہ کے جو چشم و چراغ تھے، لیکن طبیعتاً عادلانہ شخصیت تھی. جو نرم گوشہ شیعہ رکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ امام علی علیہ السلام و اہل بیت علیہ السلام ان کی عزت و تکریم کو معاشروں میں دوبارہ لوٹایا انہوں نے، وَإِلَّا تو گالم گلوچ کیا جاتا تھا. جس طرح سے آج بدنام زمانہ بہت سارے آپ مسلح لشکروں جو نکلے اپنی ریاستوں کے اندر، آپ ان کو برے الفاظ سے جانتے ہیں. تو پروپیگنڈا بنو امیہ کا جو تھا اس نے امام حسین علیہ السلام کی بالخصوص شہادت اور اس سے پہلے امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت کے بعد لعن طعن کا سلسلہ شروع کیا، حتیٰ ممبروں سے لعن طعن ہوا کرتا تھا، گالم گلوچ ہوا کرتا تھا. تو عمر بن عبدالعزیز نے پھر یہ تبدیل کرا دیا، حتیٰ کہ نماز جمعہ سے پہلے لعنتیں بھیجی جاتی تھی. اب اس جگہ پہ پھر
یہ آیت اس نے اضافہ کرائی کہ اللہ تعالیٰ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے، یہ عمر بن عبدالعزیز نے کرائی، یعنی اہل بیت علیہ السلام کی عزت و تکریم کو معاشروں میں واپس پلٹایا، اور گالم گلوچ اور توہین اور نفرت کا جو اظہار ہے اسے معاشرے سے ختم کیا۔ اس حوالے سے نرم گوشہ عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں مکتبہ اہل بیت علیہ السلام رکھتے ہیں، لیکن اس اعتبار سے سخت گیر ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کو ان کا منصب نہیں دیا۔ امام سجاد علیہ السلام اللہ کی طرف سے حکمران تھے، اللہ کی طرف سے واجب الاطاعت خلیفہ اور امام تھے، حجت تھے اللہ کی مخلوق کے اوپر، لیکن عمر بن عبدالعزیز ان کی ساری کی ساری اس ہیبت، فضائل، کمالات، ان سب کا اعتراف کرنے کے باوجود عملی طور پہ کیا کیا؟ نہیں آنے دیا اس منصب کے اوپر۔ بس اس کو ہم کیا قرار دیں گے؟ اس پہلو سے طاغوتیت ہے، یہ اس پہلو سے طاغوتیت ہمارے لیے آشکار ہے۔ دوسری طرف سے حمایت، ایک طرف سے حمایت اور ایک طرف سے مخالفت ہے۔ لہذا یہ ضابطہ ہمارے پاس قرآن کریم کی خود آیات میں سیاق کلام سے آ جاتا ہے کہ جہاں جہاں کلمہ طاغوت استعمال ہوا ہے اس جگہ پہ حاکمیت کے ساتھ ٹکراؤ کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ لہذا قرآنی استعمالات میں طاغوت کا اطلاق اس شخص کے اوپر ہوگا کہ جو خود اپنے آپ کو مرجع قرار دے، یعنی لوگوں کے جائے رجوع قرار دے۔ کس باب میں؟ حاکمیت کے باب میں، چاہے وہ حاکمیت سیاسی ہو یا وہ حاکمیت عدالتی ہو۔ ہر دو حاکمیت میں جو اپنی شخصیت کو پیش کرے گا لوگوں کے سامنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ حق عطا نہیں کیا گیا، اس کے اوپر قرآن کریم کی ان آیات کے سیاق میں بات پتہ لگتی ہے کہ اس کے اوپر کیا اطلاق ہوگا؟ طاغوت کا اطلاق ہوگا۔ اسے ذہن نشین ہمیں کرنا چاہیے کہ آپ نے چونکہ آیات پڑھی کہ اس میں ان کی حیثیت یا ولایت کے باب میں طاغوت ہے یا حاکمیت کے باب میں ہے، ہر دو سرپرستی کے معنی میں ہے معاشرے کے اندر۔ اللہ ولی الذین آمنوا، ایمان لانے والوں کے اللہ ولی اللہ ہے۔ تو کافروں کا ولی کون ہے؟ اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، وہ طاغوت کی طرفداری کرتے ہیں، وہ طاغوت کے پیچھے کفار چلتے ہیں۔ لہذا طاغوت ادھر کون ہوا کہ جو اپنی شخصیت کو پیش کرے سیاسی اور عدالتی مرحلے پر کہ میری طرف رجوع کرو، جبکہ اللہ نے اسے یہ حق نہیں دیا ہوا، یا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ولایت اور حاکمیت کے مقابلے میں آ کے یہ منصب لے رہا ہے۔ یہ منصب اللہ تعالیٰ کی ولایت اور حاکمیت کے مقابلے میں آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن ہستیوں کو یہ منصب عطا کیا تھا، جن ہستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ایجاد کیا تھا کہ وہ اس بڑے حساس اور ذمہ دارانہ منصب کو سنبھالیں، یہ اپنے عمل سے حاکم انہیں نہیں اوپر آنے دے رہا یا ان تک یہ پہنچنے نہیں دے رہا، تو یہ کیا کہلائے گا؟ جو بھی فرد ایسا کام کرے طاغوت کہلائے گا۔ آئیں اب طاغوت سے حکم کیا دیا جا رہا ہے۔ طاغوت کا معنی ہمارے لیے آشکار ہو گیا، کیونکہ طغیانیت یا طغا کا لفظ تو فقہی احکام میں بھی مخالفت کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ اس نے طغیانیت دکھائی، لیکن طاغوت نہیں کہلائے گا وہ۔ مثلا فقہی احکام اگر کسی نے پامال کیے، نامحرم پہ نگاہ کی، روزہ توڑ دیا، نماز اس نے جان بوجھ کے چھوڑ دی، یا کسی کا حق کھا لیا، حق مہر نہیں دیا، طلاق دینے میں ظلم کر رہا ہے، سارے مذموم اعمال ہیں۔ اور جو لغت کے اعتبار سے ہمارے پاس معنی آ رہا تھا، اس کے اعتبار سے طغیانیت کا اطلاق اس شخص کے اوپر ہو رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی حدود کو پار کیا ہے۔ لیکن یہ طاغوت کا بھی عنوان اس کے اوپر لاحق ہوگا۔ طاغوت کا عنوان لاحق قرآنی استعمالات کے مطابق نہیں ہوگا، قرآنی استعمالات کے مطابق اس کے اوپر، کیونکہ یہ اپنے آپ کو تحاکم میں پیش نہیں کر رہا اللہ کے مقابلے میں کہ میری طرف اے لوگوں آؤ میں فیصلہ کرتا ہوں۔ یہ اپنے آپ کو سیاسی حکومت اور حاکمیت کے باب میں پیش نہیں کر رہا کہ مجھے حاکم مانو، میں تم لوگوں کے امور اجتماعی کو چلاؤں گا، میں تمہارے امور زندگانی کو چلاؤں گا، وہ اپنے آپ کو پیش نہیں کر رہا۔ اس لیے طاغوت وہ شخص کہلاتا ہے کہ جو قضاوت کے باب میں، جو سیاست کے باب میں، جو ولایت کے باب میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے احکام اور اس کے دین کے مقابلے میں آ جائے، یہ فرد کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا۔ طاغوت عملی کردار سے پہچانا جاتا ہے، وَإِلَّا دعووں سے تو نہیں طاغوت پہچانا جائے گا۔ کس سے پہچانا جاتا ہے؟ عملی کردار سے۔ صرف دعووں کے اعتبار سے طاغوت پہچانا نہیں جائے۔ مثلا ایک سیاستدان چاہتا ہے کہ میں ابھی حکومت میں نہیں آیا ہوں، ابھی حکومت میں، طاغوت نہیں کہلائے گا۔ حکومت میں آ جائے، پیش کیا، لوگ رجوع کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ حق حاصل حکومت کا نہیں ہے، عدالت میں اس شخص جج کو، جسٹس کو یہ حاصل نہیں ہے حق کہ یہ لوگوں کے فیصلے کرے، یہ طاغوت کہلائے گا۔ واضح یہ بات۔ اب ہمارے یہاں ہر انہوں نے سرکاری ملازم کو طاغوت قرار دے دیا، بعض نے پولیس کے محکمے میں زبردستی جانا پڑے، کیونکہ یہ اختیاری ابھی ان کی طرف آ رہے ہیں کہ جو شبہات بعض ہمارے ہاں معاشرے میں کھڑے کیے ہوئے اور پھر سمجھ رہے ہیں کہ ہم مکتب تشیع کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ مکتب تشیع قرآن کریم اور اہل بیت علیہ السلام کی اساس میں سامنے آتا ہے۔ یہ معنی جب آپ نے جان لیا تو آئیں اب سورہ نساء آیت نمبر 60 کو ہم مطالعہ کریں، کیونکہ قرآنی استعمالات سے ہمارے لیے کیا طاغوت کا عنوان بھی سامنے آ گیا کہ معنی کیا ہے، کہ قواعد تفسیر سے ہم نے استفادہ کرتے ہوئے اس کے لغوی معنی سے آگے مرحلے میں قرآنی استعمالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک معنی اخذ کیا، اور قرآنی استعمالات میں صاحب تحقیق کی نگاہ کو ہم نے پہلے معتبر قرار دیا کہ انہوں نے یہ بیان فرمایا کہ طاغوت وہ شخص کہلاتا ہے کہ جو شخص حق کی راہ میں رکاوٹ بن جائے۔ انہوں نے اسے کلی طور پہ لیا، حق کی راہ میں جو بھی رکاوٹ بنے گا۔ اب یہ جو سیاسی اور عدالتی امور میں آ کے فیصلے کرانے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ حق کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ان سے بڑھ کر حق کی راہ میں کوئی اور رکاوٹ نہیں ہے، چاہے وہ ان کے ساتھ ہنسی خوشی کے تعلقات ہوں، گھرانوں کے تعلقات ہوں، رشتہ داریاں ہوں، یہ افراد کیا کہلائیں گے؟ یہ طاغوت کہلائیں گے حق کی راہ میں۔ پھر صاحب تحقیق ہی نے اس کا معنی مزید قرآنی آیات سے بیان کیا، وہ متکبر ہو، کیونکہ حق جانتا ہے کہ اس فرد کا ہے، جیسے مامون حق جانتا تھا امام رضا علیہ السلام کا ہے، ہارون جانتا تھا کہ یہ حق جو ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے، لیکن متکبر نکلا، حق و اہل حق کا نہیں، اس نے حق کی تعلیمات قبول نہیں کی، اڑ گیا وہ حق دینے میں اور حق قبول کرنے میں۔ پھر ہم نے تیسری چیز جو کل آپ کی خدمت میں 8 آیات پڑھی گئیں اور ان کے سیاق کو بھی مد نظر رکھا گیا، تو وہاں پہ ہمارے پاس یہ بات آئی کہ ان میں سے 8 آیات میں سے بعض تو عمومی ایک حکم بیان کریں، مثلا سبیل طاغوت، جیسے سورہ نساء آیت نمبر 76 تھی، اجتناب طاغوت، کفر طاغوت، یہ عمومی حکم ہیں۔ ادھر طاغوت کے لیے ہمارے پاس طاغوت سے برتاؤ کا تو حکم مل رہا ہے، لیکن طاغوت کی شناخت کا ایک معنی سامنے نہیں آ رہا ان آیات سے، جس میں اجتناب طاغوت کا حکم ہے، جن میں سبیل طاغوت کا حکم ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے کفر طاغوت کا حکم ہے، اس سے ہمارے سامنے جو معنی آ رہا ہے وہ کیا برتاؤ کرنا، یہ تو پتہ لگ رہا ہے طاغوت سے کیا برتاؤ کرنا، لیکن طاغوت کا کیا معنی ہوتا ہے یہ آشکار ہمارے لیے بہت ممکن ہے واضح طور پہ نہ ہو رہا ہو۔ لیکن جو ہم مقایسہ قرآن کریم نے آیت الکرسی میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اسی کا مد مقابل جو ہمارے پاس ہے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، یہ جو مقایسہ اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کریں گے ولایت میں، بس ولایت میں جو ٹکراؤ ہو رہا ہے رجوع کے اعتبار سے، تعبیت کے اعتبار سے، وہ طاغوت کہلائے گا۔ والذین کفروا اولیاءہم، انہوں نے ولی کس کو بنایا؟ طاغوت، بس اللہ کے مقابلے میں جو ولی بھی آئے گا وہ کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت جو ولی بھی آئے گا وہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کی مانند صاحب اطاعت ہے۔ درست ہے؟ یہاں سے ہمارے لیے طاغوت کا معنی آشکار ہوا کہ وہ ولایت کے دائرے میں طاغوت کی شخصیت پہچانی جائے گی۔ یہ معنی ہمارے پاس عقائدی کتابوں سے بھی سامنے آتا ہے، روایات سے بھی یہ معنی سامنے آتا ہے۔
دوسرا یہی سورہ نساء آیت نمبر 60، ادھر دو دلیلیں ہمارے پاس ہیں کہ حاکمیت کے باب میں جو تجاوز کرے وہ طاغوت کہلاتا ہے۔ حاکمیت بھی دو شعبوں کی، حاکمیت سیاسی اور حاکمیت عدالتی، حاکمیت سیاسی اور حاکمیت عدالت، چونکہ حاکمیت سیاسی کی اساس کے اوپر قانون سازی ہوتی ہے اور حاکمیت عدالتی کی اساس کے اوپر لوگوں کے اندر اجرا کیا جاتا ہے۔ ان دو باب میں جو بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے ولی اور اللہ کے حاکم کے مقابلے میں آئے گا، جو مقابلے میں وہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت۔ یہ پہلی دلیل تو سورہ نساء آیت نمبر 60 کے ظاہر سے ہی پتہ لگ گئی۔ دوسری دلیل کہ طاغوت کا یہ معنی سورہ نساء ہی کی ذیل میں وہ آیت نمبر 59 ہے۔ آیت نمبر 59 کو دقت سے دیکھیں، ارشاد باری تعالی ہوتا ہے یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ ادھر اطاعت کے باب سے قرآن بیان کر رہا ہے۔ پس اطاعت کے باب میں کن کی اطاعت کو تشریع یعنی قانونی حیثیت حاصل ہے؟ صرف تین ہستیوں کی۔ پہلی ہستی کون ہے؟ دوسری ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری ہستی اولی الامر۔ ابھی ہم اس بحث میں نہیں آتے، مکتب تشیع میں تو معتبر احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور قرائن جو ان آیات میں پیش ہیں ان سے بھی ثابت ہے کہ یہ ابتدائی اس کا مصداق فقط اور فقط اہل بیت علیہ السلام ہے، 12 ائمہ علیہ السلام۔ 12 ائمہ علیہ السلام کے بعد ان اولی الامر کے کہنے پہ جو امر کی اولویت رکھتے ہیں معاشروں میں، جیسے مالک اشتر، ثانوی، اور ان کے پاس دوسرے مرحلے کی پر مصداق یہ ہستیاں قرار پائیں گے۔ واضح بات، اولی الامر ہمارے پاس دو مرحلوں میں آ جائیں گے۔ ایک وہ مرحلہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ یہ صاحبان اطاعت ہیں۔ نمبر 2، انہی اولی الامر نے اپنے بعد جن افراد کو امر حکومت میں اولویت دی ہے اور ان کو مولا قرار دیا ہے، وہ دوسرے مرحلے میں یہ تابعیت کے ضمن میں آ جائیں گے، کیونکہ اولی الامر کی اطاعت کریں گے تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم ان لوگوں کی اطاعت کی طرف آ جائیں۔ یہ آیت آپ نے دیکھی کہ یا ایھا الذین آمنوا 59 ہے، اس کے بعد اگلی آیت آ جاتی ہے 60۔ پس اطاعت رجوع ہے یا نہیں ہے؟ اطاعت رجوع ہے۔ اس لیے جو اولی الامر کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف رجوع کرے وہ کیا کہلائے گا؟ جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے طاغوت۔ جو رجوع کر رہا ہے وہ طاغوت نہیں ہے، یہ ذہن نشین رکھیں۔ وہ افراد جو رجوع کر رہے ہیں وہ تو طاغوت نہیں ہے نا، جس کی طرف رجوع کر رہے ہیں اور وہ بھی راضی ہے، چاہے وہ بے شک نمازی ہو، روزے رکھتا ہو۔ جیسے اس ٹائم خان صاحب کی تسبیح کے چکر میں بہت سارے ہمارے مومنین جو ہیں وہ بھی اس کے چکر میں چکر کھا گئے۔ اس کے حج کا وہ پہن لیتا ہے عمرے کا احرام تو وہ انہیں ولی اللہ دکھائی دینے لگتا ہے، وہ ٹوپی پہن کے کوئی بیان جاری کر دے تو پھر وہ توحید میں اور خالص نگاہ سے سامنے آنے لگ جاتا ہے۔ نیشنل منڈیلا کی طرح وہ ثابت قدمی دکھا دے تو پھر وہ اور ہی پھر توحید ذاتی کے مراتب کے اوپر اس کے عرفان اور فنا کی منازل آشکار ہونے لگ جاتی ہیں۔ تو یہ ہے کہ وہ جب بھی آئے گا اسے حکومت کا حق اللہ نے نہیں دیا، اسے حکومت کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا، اسے اگر حکومت کا حق ائمہ اطہار علیہ السلام بالخصوص امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور جو ضابطے ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث میں آئے ہیں ان کی روشنی میں اسے حق نہیں ملتا تو وہ کیا کہلائے گا؟ ہمارے سامنے طاغوت کہلائے گا۔ کوئی شک نہیں ہے کہ اسے طاغوت نہ کہا جائے۔ اس لیے اب طاغوت سے برتاؤ کیا کرنا ہے؟ ایک حکم اصلی ہے، ایک حکم واقعی و حکم ظاہری ہے، ایک ہمارے پاس حکم آ جائے گا ثانوی، ایک حکم آ جائے گا اضطراری۔ آپ دیکھیں گے کہ ان تین احکام میں ہم حکم اصلی، قرآن حکم اصلی جو بیان کرے وہ آپ کے سامنے آتا ہے۔ اچھا اگر حکم ثانوی بنے تو وہ کیا ہوگا؟ بہرحال ہم یہ بھی دیکھیں گے حکم ثانوی اور حکم اضطراری میں فرق ہے یا نہیں، فقہاء نے بیان کیے کہ آئندہ کے درس میں اس کا جائزہ لیں گے۔ ادھر اب تب ہم نے کیا تقسیم کرنی ہے؟ طاغوت اور جو رجوع کر رہے ہیں ان دونوں میں فرق کرنا ہے۔
طاغوت ان میں کون ہے؟ رجوع کرنے والا یا جس کی طرف رجوع کیا جا رہا ہے؟ ہاں، جو رجوع کر رہا ہے وہ طاغوت نہیں کہلائے گا، صحیح ہے؟ وہ ابھی قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے کہ وہ کیا بندہ کہلائے گا، یہ ضلالا بعیدہ کہلائے گا، صحیح ہے، جسے شیطان نے دور کی گمراہی میں مبتلا کر دیا ہے۔ لیکن طاغوت کون کہلا رہا ہے؟ کہ جو عدالتی امور میں اور سیاسی امور میں اپنے آپ کو مورد رجوع میں رکھے کہ میری طرف اے لوگوں رجوع کرو، میں تمہارے مسائل حل کروں گا۔ یہ جو رجوع کے مورد میں اپنے آپ کو رکھتا ہے اور لوگوں کے درمیان اپنی شخصیت کو پیش کرتا ہے، جبکہ اللہ اور اس کے رسول اور اولی الامر کی جانب سے اسے مقرر نہیں کیا گیا، یعنی ان ضابطوں کے دائرے میں وہ شخصیت نہیں آتی کہ جو آیات اور روایات میں ضابط شرعی حاکم کے قرار دیے گئے ہیں، اس کے دائرے میں یہ شخصیت نہیں آتی۔ اس کے باوجود یہ لوگوں میں اپنی شخصیت کو پیش کر کے لوگوں سے رجوع اپنی طرف کراتا ہے، یہ کیا کہلائے گا؟ طاغوت کہلائے گا۔ اچھا، اب ہم آیت نمبر 59 میں دیکھیں، رجوع تھا اولی الامر کی طرف، اولی الامر کو ترک کر کے محاکمے کے لیے سیاسی اور اپنے قضاوتی عدالتی امور کے لیے آپ رجوع کرائیں، وہ شخصیت کیا کہلائے گی؟ طاغوت کہلائے گی۔ یہ دوسری دلیل سیاق آیات سے پتہ لگتی ہے۔ ایک ہے ظاہر آیت سے طاغوت کا معنی اشکار ہو رہا ہے، تحاکم، یا آیت الکرسی سے پتہ لگ رہا ہے ولایت، اور ایک آیت نمبر 59، یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر المیزان میں آیت نمبر 59 کی جو تفسیر لکھی ہے اس سے اب ہم استفادہ کرتے ہیں، اور اسی سے استفادہ کرتے ہوئے آیت نمبر 60 کی انہوں نے تفسیر کی ہے، کیونکہ سیاق سے علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں سیاق آیات سے بہت استفادہ کیا ہے، یعنی جس مورد میں کلام جاری ہے اسی کلام کے دائرے میں رہتے ہوئے تفسیری نکات کو پیش کرنا، اس کو علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے استعمال کیا، اس ضابطے اور اس قاعدے کو۔ لہٰذا یہاں پہ اب آیت نمبر 59 دیکھیں تو یہاں پہ تعارف کرایا جا رہا ہے کون تمہارے اوپر اولویت رکھتا ہے کہ تم اپنے تنازعات میں، تم اپنے جھگڑوں میں جس کی طرف رجوع کرو، اور اگر اولی الامر کی طرف بھی تم رجوع کرو اور جھگڑا ختم نہ ہو تو کس کی طرف رجوع کرنا؟ اللہ اور اس کے رسول۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر اس کے فوراً بعد قرآن کیا بیان فرماتا ہے؟ جو یہ رجوع نہیں کرتے اولی الامر کی طرف، اللہ رسول اور اولی الامر کی طرف رجوع نہیں کرتے، اور اس رجوع نہ کرنے کے باوجود اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں، یہ ان کا گمان ہے کہ وہ مومن ہے۔ اچھا، سوال پیدا ہوگا کہ اچھا یہ لوگ کیا قیامت پر ایمان نہیں لائے تھے؟ آپ کے ممکن ہے اس نے ایمان کا دعویٰ کیا ہو کہ اللہ اور اس کے رسول اور امام معصوم کی امامت اور ان کی ولایت کا اقرار اس نے نہیں کیا، کیونکہ آیت میں کیا ہے؟ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اے رسول جو کچھ آپ پر نازل ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ہاں الکافی کی صحیح السند روایات ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ غدیر کے موقع پہ اعلان کر دیں، نازل ہوا حکم ان کے اوپر کہ اعلان کر دیں امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا۔ جیسے ہی اعلان کیا تو معتبر حدیث میں کہ یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا، سورہ مائدہ کی اس آیت کا شان نزول مکتب تشیع میں معتبر اور صحیح سند روایات سے وارد ہوا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کا شان نزول معتبر طریق سے وارد ہوا ہے مکتب تشیع میں۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پر کہ کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں جو کچھ ان کے اوپر نازل ہوا، حتیٰ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کا اقرار لوگوں سے کروانا، اس کے اوپر لوگوں کو ابھارنا، سب کے اوپر یہ شخص ایمان لے آیا۔ اس سے پہلے جو نازل ہوا تورات، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف عیسیٰ، صحف مثلا ابراہیم، حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر جو کچھ نازل ہو، سب کے اوپر وہ ایمان لے آیا۔ ایمان لانے کے باوجود خطا کہاں پہ کر رہا ہے؟ رجوع اپنے عدالتی و سیاسی امور میں کس کی طرف کر رہا ہے؟ وہ غیر رسول اور غیر اولی الامر کی طرف کر رہا ہے، اور وہ جو غیر ہے وہ طاغوت کہلا رہا ہے، اس کی طرف وہ رجوع کر رہا ہے، اس کی طرف وہ اپنے فیصلے کرانے کے لیے جا رہا ہے، یہ کیا کہلائے گا؟
طاغوت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جس کے رجوع کر رہا اور وہ راضی بھی ہے وہ طاغوت۔ اگر راضی نہ ہو تو طاغوت نہیں کہلائے گا، یہ بھی ذہن نشین رکھیں، ورنہ تو کوئی بھی پکڑ کے کہ آج میں آپ کو طاغوت بناتا ہوں، 10 بندے پکڑے اور اس کی طرف فیصلے کر کے لے جائے، وہ وہاں پہ کہے کہ بھائی میری طرف نہ ہو، میں تو اس صلاحیت کا مالک بھی نہیں اور نہ اس منصب کا میں اہل ہوں، اس لیے جو اہل ہے ان کی طرف وہ لوٹائے اسے۔ لہذا جو راضی ہے وہ طاغوت کہلائے گا، اپنے آپ کو پیش کرے لوگوں کے درمیان، جو پیش نہ کرے وہ طاغوت بھی نہیں کہلائے گا۔ اب یہاں پہ آئیں، ہم ان دونوں آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے المیزان سے استفادہ کرتے ہوئے چند تفصیلی نکات کو ملاحظہ کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ کی زحمات کو ختم کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس طاغوت کے طرف رجوع کرنے والوں کا بیان اور طاغوت کی اصل حقیقت اور ماہیت سامنے آ جائے۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ المیزان کی اس جلد نمبر 5 میں وہ اس آیت کریمہ، آیت نمبر ہم 59 سے لے کے چلیں گے، اس میں ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عبادت کی طرف لوگوں کو ابھارا اور احسان کی طرف لوگوں کو بلایا، تو ان تمام امور کے بعد اور اچھے طریقے کو برے طریقے سے جدا کر کے پیش کیا اور بتایا کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کی راہ میں رکاوٹیں ایجاد کرتے ہیں، ان سب کا تعارف کرانے کے بعد منافقین جو ہے نا وہ یہ کرتے تھے کہ آپ دیکھیں گے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، جو اللہ اللہ کرے رسول کو چھوڑ کے، قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے آیت نمبر 61 کہ وہ کیا ہے؟ منافق۔ جو رسول کو چھوڑ کے اللہ اللہ جتنا بھی کرے، جتنا روئے دھوئے نمازیں پڑھے، یہ منافق کہلائے گا۔ دائرہ نفاق سے نکلتا ہی تب ہے کہ جب رسول اور اولی الامر کی اطاعت میں آ جائے۔ تو بیان فرمایا کہ یہاں پہ اب ابھارا ہے کہ اپنے اسلامی معاشرے کی اساس کو ذکر کیا ہے، بہا یستحکم اساس المجتمع الاسلامی، یہ یستحکم اساس المجتمع الاسلامی کہ اللہ نے اسلامی معاشرے کی اساس کو پھر ذکر کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَهُوَ تَحْذِيز وَتَرْغِيب فی اخذہم بالاتلاف والاتفاق، اتفاق اور اتحاد اور الفت کے ساتھ آپ تھام لو ان کو، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت کو ہر قسم کی تفریق سے، ہر قسم کے جھگڑے سے اتحاد کے ساتھ، اتفاق اور الفت کے ساتھ اسے تھام لو اور اپنے تنازعوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ پھر ذکر کرتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس بات کو ذکر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بیان کی ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس تنازع ہیں اس میں ہمیں جس کی طرف رجوع کرنا چاہیے وہ اللہ اور اس کے رسول ہے۔ رسول کی طرف آج کے دور میں رجوع کرنے کا طریقہ کار کیا اولی الامر، اولی الامر کی طرف رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو انہوں نے تعلیمات اور ضوابط پیش کیے ہیں، ان ضوابط کے مطابق جو شخصیات ابھر کے سامنے آتی ہیں ان کی طرف رجوع کر کے اپنے معاملے کو حل کیا جائے۔ اس جگہ پہ 2 نکات مہم ہیں۔ ایک نکتہ تو بیان کرتے ہیں کہ ادھر تکرار کیوں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میں۔ بیان کرتے ہیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کہ بعض مفسرین نے یہ جو کہا ہے کہ تاکید کے لیے تکرار ہے تو یہ بات درست نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو اب میری نگاہ ہے واللہ عالم کہہ کے انہوں نے اس معنی کو ذکر کیا ہے کہ یہاں پہ اس سے مراد در حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذاتاً اطاعت کا حق رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ ذاتاً کوئی ہستی بھی اطاعت کا حق نہیں رکھتی، لہذا چونکہ اللہ کی ذات ذاتاً اطاعت کی حقدار ہے اس لیے اس کے ساتھ اطیعوا اللہ آیا۔ اس کے بعد ہر وہ شخص صاحب اطاعت ہو سکتا ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت کرنا اللہ جو ہے وہ لازم قرار دے دے، جائز قرار دے دے۔ یہ لازم اور جائز قرار دے تو یہاں پہ تشریع کرنے کی نوبت آئے گی، قانون سازی کی نوبت آئے گی۔ لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ہستی کے ساتھ اس لیے اطاعت کا لفظ اضافہ ہوا ہے کہ یہ پہلا اطاعت کا لفظ جو ہے وہ تشریعاً نہیں ہے، بلکہ وہ خود تکویناً و تشریعاً ہر 2 اعتبار سے اللہ کے لیے ہے۔ لیکن جب رسول کے ساتھ اطاعت کا لفظ آ رہا ہے تو یہ اللہ نے یہ جائز قرار دیا ہے، اللہ نے واجب قرار دیا ہے۔
اگر اللہ تعالیٰ جائز و واجب قرار نہ دیتا ثابت نہیں تھی اطاعت۔ اطاعت کہاں سے؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ بعنوان مشرع، لأن اللہ هو المشرع، اللہ تعالیٰ اس قانونی طور پہ واجب قرار دے رہا ہے، لوجوب اطاعت ہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب قرار دے رہا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی رسول ہم نے نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کی جاتی ہے کس کے اذن سے؟ اللہ کے اذن۔ اگر اذن الہی نہ ہوتا تو رسول کی اطاعت نہ کی جاتی ہے۔ وہ مطاع کیوں قرار پاتا ہے، یعنی اس کی کیوں اطاعت کی جائے رسول کی؟ چونکہ اللہ نے کہا ہے، اس لیے اللہ کی وجہ سے رسول کی اطاعت۔ اور رسول کے بعد اولی الامر میں تکرار نہیں ہے، کیونکہ انہیں بھی اللہ ہی کی طرف سے تشریع کر کے قانون سازی کے تحت اطاعت کا حق دیا گیا ہے، جیسے رسول کو حق دیا گیا ویسے ہی اولی الامر کو حق دیا گیا۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، رسول کی جس طرح اطاعت لازم ہے تو اولی الامر کی بھی ویسے ہی اطاعت لازم ہے۔ تو ادھر علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا ایک ظریف اور خوبصورت نقطہ پیش کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں تھیں، ایک حیثیت تشریع ہے اور ایک حیثیت حکم و رائے ہے۔ حکم و رائے، حکم سے مرادی حکومت، عدالتی فیصلہ، صحیح ہے، اس کو آپ مثلا کہہ سکتے ہیں تحکم۔ ایک ہے حیثیت تشریع، شریعت، حیثیت شریعت لکھ دیں، وہ زیادہ مشکل لفظ لگ رہا ہے۔ حیثیت شریعت ہے یا حیثیت رسالت ہے، اور ایک حیثیت حاکمیت ہے۔ آسان لفظ اگر آپ نے استعمال کرنے ہیں تو آپ استعمال کر لیں، کیونکہ اولی الامر کا رسول کے اوپر جب عطف ہو رہا ہے اور اس کی اطاعت میں ہے تو کلن رسول کی ہر جہت سے جو اطاعت ہے اس میں اولی الامر ہر جہت سے شامل نہیں ہے۔ معین کرنا پڑے گا کہ کون سی اطاعت میں شریک ہے اولی الامر، ہر اطاعت میں شریک نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیات یہ بات ہمیں بتاتی ہیں۔ لہٰذا ایک حیثیت تشریع و شریعت و رسالت ہے، اور ایک حیثیت مثلا آپ کہہ سکتے ہیں امامت ہے، حاکمیت ہے، ایک حیثیت رائے ہے، ایک حیثیت تحاکم ہے۔ یہ جو حیثیت ہے دوسری حیثیت میں اولی الامر کی اولی الامر شریک اطاعت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، پہلی میں قطعاً ہو نہیں سکتا، وإلا دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ حیثیت شریعت میں وحی اولی الامر پہ کبھی نہیں آ سکتی، وحی سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو شریعت کے اعتبار سے وحی آتی ہے اولی الامر کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن نے واضح طور پہ یہ بات بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے ذریعے قرآن نازل کیا، لیکن قرآن کے علاوہ اور کوئی وحی نہیں آتی تھی۔ بس دو قسم کی وحی ہوگی، ایک وحی کتاب ہو گئی اور ایک وحی رسالت و نبوت ہو گئی۔ ان دو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے نہیں رکھ سکتے، ان کی رائے کا دخل نہیں ہے۔ اس مرحلے میں فقط اور فقط کیا ہے، انما انت نذیر، سورہ ہود میں ارشاد ہوتا ہے، انما انت منذر بھی ہے، البتہ سورہ ہود میں انما انت نذیر ہے۔ یا اسی طریقے سے سورہ ہود کے آغاز میں کہا کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں فقط نذیر و بشیر اللہ کی طرف سے آیا ہوں۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبلغ ہیں، منذر ہیں، مبشر ہیں۔ اس مرحلے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، اس لیے مبین ہیں، صرف بیان کریں گے۔ قرآن اس حوالے سے بیان فرماتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 44 میں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی خاطر نازل کیا گیا ہے آپ اس کو ان لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ جو کچھ ہم نے ذکر آپ کے اوپر نازل کیا ہے اور جو ان لوگوں کی خاطر آپ پہ نازل کیا گیا ہے کہ لوگوں کو پہنچائیں، آپ نے کیا کرنے؟ تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اسے آپ بیان کر دیں بس۔
لہذا پہلی حیثیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فقط پیغام کو پہنچانا ہے۔ اس لیے پہلی حیثیت سے جب کفار کہتے تھے کہ آپ بدل کے ذرا رکھ دیں قرآن کو تو پھر ہمارے لیے اس کے اوپر کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا عمل کرنا۔ قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 15 میں تو بقیہ انبیاء علیہ السلام سے بھی یہی تقاضا کیا جاتا تھا۔ تو سورہ یونس آیت نمبر 15 میں وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا، جب ان کے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، آیاتنا بینات جو واضح ہیں، آشکار، یعنی معنی جیسے بیان کرتے انہیں سمجھ آ جاتا ہے۔ قال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہم سے ملاقات کی کوئی توقع اور امید نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے تھے، ائت بقرآن غیر ھذا، آپ لائیں قرآنی لیکن اس کے علاوہ برائے مہربانی اپنے لیے یہ قرآن یہی والا رکھیں لیکن ہمارے لیے قرآن تبدیل کر لیں۔ ہوتا ہے نا جیسے مولانا صاحب آپ جو آیت کا معنی ایک اپنے لیے رکھیں، ہمارے طرف یہ سادہ سے لوگ ہیں، یہ بیچارے تھکے ہارے آتے ہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آتا، تو ان کے ساتھ جو سازگار آیت کا معنی ہے وہ پیش کریں۔ یہ آیت کی تحریف ہے، معنی تبدیل کرنا۔ تو یہ کفار کا بھی یہی تھا، وہ قرآن آپ اپنے پاس رکھیں، ہم کب کہہ رہے ہیں جو قرآن نازل ہوا ہے آپ اس کو اٹھا کے پھینک دیں، نہیں اس کے اوپر خود عمل کریں، لیکن ہمارے لیے ائت بقرآن غیر ھذا، ہماری خاطر ایک مہربانی کریں، اس کے علاوہ اللہ سے کہ نام اس کا قرآن ہی رکھیں لیکن وہ اس کے اندر تعلیمات رکھیں جو ہمارے معاشرے کے ساتھ سازگار ہیں، جو ہمارے ماحول کے ساتھ سازگار ہیں۔ یا پھر یہ اگر آپ دو قرآن نہیں لا سکتے یا اس قرآن کے نام سے تعلیمات جو ہیں وہ الگ سے نہیں لا سکتے تو پھر وَبَدِّلْهُ، پھر اسی قرآن کو تبدیل کر دیں، ایک ہی قرآن ہو ہمارا بھی آپ کا بھی، لیکن اندر سے محتویٰ معنی وہ عین ہمارے مطابق کر دیں۔ ان بیچاروں کو کہاں یہ نبوت اور امامت اور توحید جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ والی باتیں کہاں ان بیچاروں کو سمجھ آنی ہیں۔ جیسے ہمیں بھی بعض اوقات ایسے ہی کہا جائے مجمع ہے سادہ سا، اور ان لوگوں کو کہاں یہ بیچارے ابھی نماز روزہ نہیں جانتے، ولایت فقی کیسے سمجھ آئے گی؟ جیسے ولایت فقی سمجھ نہیں آتی اسے امامت کیسے سمجھ آئے گی؟ کیونکہ ولایت فقی تو آج کا مسئلہ ہے، آج کے دور میں مبتلا بے مسائل میں سے ہے کہ کہاں پہ اور کس کے پیچھے چلیں ہم۔ تو امامت کو وہ کیسے پھر پہچانے گا؟ کیونکہ امامت کی جو سب سے آشکار شعاع ہے، امامت کی جو سب سے آشکار عکاسی اور ترجمانی ہو تو ولایت فقی ہے۔ جو ولایت فقی جس سے وہ مبتلا ہے، جس میں وہ رجوع کرنا چاہتا ہے دین کی طرف، ادھر اس کو کوئی سہارا نہیں نظر آتا، امامت تو پھر بالکل سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر توحید سمجھ نہیں آتی تو نبوت اور امامت کیسے سمجھ آئے گی؟ کیونکہ یہ تو چیزیں توحید سے چلی ہیں۔ اب یہ جو ہمارے ہاں بعض اوقات بعض علماء اس طرح کی بات کرتے دکھائی دیتے ہیں، یہ کیا توحید کے مباحث اور قرآن کی یہ ولی آیات، نماز روزہ اور وضو غسل انہیں سکھائیں، تھوڑا دین آسان کر کے انہیں بتائیں۔ ان سے کہ یہ آسان طریقہ کار رسول نے کیوں نہیں اختیار کیا، انبیاء نے کیوں نہیں اختیار کیا؟ لہذا ان کا بھی یہ طریقہ کار ہوتا تھا، او بدل ہو، تبدیل آپ کر دیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حیثیت شریعت و تشریع کو، کیونکہ یہ بیان اور مبین سے تعلق رکھتی ہے، فرمایا قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي، کیسے ہو سکتا ہے؟ قُلْ کہہ دیجئے نہیں میرے لیے ممکن میں اپنی طرف سے یہ تبدیل کر کے تمہارے پاس لے آؤں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں فقط اس کی اتباع کر سکتا ہوں، میں تو وہی لے کے نہیں آ رہا، نازل میرے اوپر دی جا رہی، مجھے تو عطا کی جا رہی ہے، دی جا رہی ہے، میں اس میں صرف اتباع کر سکتا ہوں۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ آپ نے دیکھا اس حیثیت اول میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنی رائے نہیں رکھتے، وہ کسی قسم کی اپنی چاہت اس کے اندر نہیں دخیل کر سکتے، اس کے اندر وہ تابع ہیں، اسے بیان لوگوں کے سامنے کریں گے چاہے لوگ جتنے مرضی تانے دیں۔ جیسے سورہ ہود میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے اوپر فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيَّ، ان تانوں کی وجہ سے ممکن ہے کہ آپ بعض وحی کو ترک کر دیتے۔ اب ان تانوں کے جواب تو نہیں دیے جائیں گے انہیں، ان تانوں کے جواب میں کیا کہا گیا ہے قرآن میں؟ ذرنی، مجھے میرے اوپر چھوڑ دیں۔ غالباً سورہ قلم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سخت کلام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین نے،
اور مجنون کے طعنے دیتے تھے، اور کہتے تھے کہ پڑھ لکھ کے یہ راہبوں سے آ گئے ہیں، نعوذ باللہ، اس طرح کے طعنے دیتے تھے تو بہت غمزدہ ہوتے تھے۔ تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے میرے اوپر انہیں چھوڑ دیں، میں ان سے خود نپٹوں گا۔ لہذا سورہ ہود میں فرمایا انما انت نذیر، آپ فقط اور فقط نذیر ہیں۔ حیثیت اول کے اعتبار سے اولی الامر اس اطاعت میں رسول کے شریک نہیں ہو سکتا، وحی کے باب میں شریک نہیں ہو سکتا، جدا ہے ادھر اولی الامر و رسول کی اطاعت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ادھر رسول کی اطاعت ہے یا نہیں؟ اب رسول جو لے کے آ رہے ہیں اس میں ہمیں اطاعت کرنی ہے یا نہیں؟ رسول جو پیغام پہنچا رہے ہیں اسے قبول کرنے کے بعد اطاعت کرنی ہے یا نہیں؟ اس اطاعت میں منفرد ہیں۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے آیات سے یہ بات بیان کی، پھر بیان فرمایا ایک دوسری حیثیت بھی تھی، اور وہ حیثیت کیا ہے؟ ما یراہ من صواب الرأی، کہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صحیح رائے قرار دیتے تھے، میری طرف سے میری رائے یہی ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَرْتَبِطُ بِوِلَایَتِهِ الْحُكْمُ وَالْقَضَاءُ، اس اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، ان کی رائے ہے، وہ کیا ہے کہ اس سے ان کی ولایت حکومتی و ولایت عدالتی و قضاوتی اس کے ساتھ ربط رکھتی ہے۔ یعنی دوسری جہت کو آپ کہہ سکتے ہیں امامت، کیونکہ اکثر بیشتر انبیاء علیہ السلام وہ اپنے دور کے امام بھی تھے، صرف ابراہیم علیہ السلام امام نہیں گزرے۔ قرآن کی آیت بھی ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، کہ ہمارے امر کی ہدایت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ آئمہ کا اطلاق اگرچہ اس کے ضمن میں احادیث جو آئی ہیں وہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام، چونکہ امامت کا سلسلہ تو آگے چلا، لیکن وہ ادھر یہدون بامرنا کیا ہے؟ وجعلناہم ائمۃ، ہم ضمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے؟ انبیاء بنی اسرائیل کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس لیے انبیاء بنی اسرائیل میں اکثر بیشتر امام تھے، کیونکہ جو سب سے زیادہ صالح کون ہے جو حکومت کے اوپر معاشرے کے اندر حکومت سنبھالے اور معاشرے کے اندر لوگوں کے درمیان فیصلے کرے؟ کون سی شخصیت ہے وہ نبی اور رسول ہی ہے، اور جس کی طرف رجوع کریں گے وہ امام کہلاتا ہے، وہی صاحب ولایت کہلاتا ہے۔ یہ جو دوسری حیثیت ہے اس میں اطاعت ہے، رسول کے ساتھ ساتھ ولی الامر اس اطاعت میں شریک ہے۔ اس لیے ذکر کیا کہ قرآن میں لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، اللہ نے آپ کو جو کچھ دکھایا ہے اس میں آپ لوگوں کے درمیان کیا کریں؟ فیصلہ کریں۔ حتیٰ کہ وہ جو پہلی حیثیت تشریع تھی، قرآن اسے ذکر کرتا ہے کہ وہ بھی کیوں کی گئی؟ وہ بھی اس لیے کی گئی تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے سے سورہ بقرہ آیت نمبر 213 پوری نبوت کی اساس یہی قرار دیتی ہے، کیونکہ نبی نے وحی لینی ہے، شریعت کی صورت میں رسول نے اخذ کر کے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ اب لوگوں تک اس چیز کا علم آ گیا تو اب کیا اگلا آخری مرحلہ ہے؟ لوگوں میں جو تعلیمات ہیں وہ اجرا بھی تو ہوں، وہ قانون بھی تو بنے، وہ عمل کر کے معاشرہ اللہ کی طرف گامزن بھی تو ہوں۔ یہ مرحلہ امامت ہے۔ اس لیے مرحلہ امامت کو کہتے ہیں کہ ایصال الی المطلوب، کہ انہوں نے لے کے مطلوب تک پہنچانا بھی ہے۔ آشکار ہوئی ہے بات۔ اس لیے آپ اسی ترتیب کو دیکھیں سورہ بقرہ آیت نمبر 213 میں، کان الناس امۃ واحدہ، ایک امت تھے لوگ۔ اللہ نے پھر نبی جو ہیں وہ مبشر اور منذر بنا کے بھیجے۔ یہ جو مبشر و منذر بنا کے بھیجے یہ تو حیثیت تشریع ہو گئی، اس میں اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اس میں بھی اولی الامر کی اطاعت شریک نہیں ہے، کیونکہ یہ جو نزول ہوا ہے کتاب کا اور میزان کا وہ رسول کے اوپر ہوا ہے، وہ انبیاء کے اوپر ہوا ہے۔ لیکن اس نزول شریعت، اس انزال وحی، انزال کتاب والمیزان، اس کی اصل حکمت اور ہدف کیا تھا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، لوگوں میں جو اختلاف ہے اس اختلاف میں وہ اپنے امور زندگانی میں کس کی طرف رجوع کریں؟ انہی انبیاء کی طرف رجوع کریں۔ یہ آیت واضح بتاتی ہے کہ ادھر مرحلہ امامت ہے، وہی نبی امام ہے جو لے کے آ رہا ہے۔ البتہ امام عملی طور پہ ایک ہی ہوگا، اگرچہ صلاحیت کے اعتبار سے متعدد افراد موجود ہیں۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، کہ جس میں وہ اختلاف رکھتے ہیں اس میں
لوگوں کے مابین وہ حکم اور فیصلے کریں۔ ادھر بھی کلمہ حکم، حکم، تحاکم، یہ سارے ایک ہی مادہ سے ہیں۔ سورہ حدید کی آیات دیکھیں، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بینات کے ساتھ ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور میزان اور کتاب اور میزان ان کے ہمراہ نازل کی۔ یہ حیثیت تشریح ہو گئی، حیثیت شریعت ہوگی، اس میں اولی الامر کو کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ رسول تنہا ہے، نبی تنہا ہے، اور انہوں نے امت تک پہنچایا، لیکن اس کے بعد کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، لوگ عدل و انصاف سے اپنے آپ کو قائم کریں۔ یہ جو اقامہ دین ہے، اقامہ عدل و انصاف ہے، یہاں پہ ضرورت کیا ہے؟ حیثیت اولی الامر آ جائے گی۔ ادھر جس طرح رسول کی اطاعت لازم تھی، اسی طرح سے اولی الامر کی اطاعت بھی لازم ہے، ادھر شریک ہے۔ یہ ہمارے پاس جب بات بیان آئی، ادھر سے طاغوت کا مطلب بھی آشکار ہوتا ہے۔ اگر رسول اور اولی الامر کی طرف رجوع نہ کیا، وہ کون کہلائے گا؟ جس کے رجوع کیا جا رہا ہے، اگر وہ پیش کرے اپنے آپ کو طاغوت۔ اور جو رجوع کر رہے ہیں وہ کیا کہلائیں گے؟ کہ یہ شیطان کے ہاتھوں دور کی بعید کی گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، دور کی گمراہی میں یہ مبتلا ہو چکے ہیں۔ یہ آپ کے پاس آیات آئی، اور بھی ہمارے پاس آیات ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا کہ خدا نے یہ دین، شریعت، کتاب، میزان۔ آپ ایک اور چیز بھی تعجب سے دیکھیں گے کہ قرآن میں تکرار کے ساتھ یہ بات آئی ہے کہ کتاب کے ساتھ ساتھ اللہ نے میزان بھی نازل کیا ہے۔ صرف کتاب نہیں نازل کی، بلکہ میزان بھی اللہ نے نازل کیا ہے۔ اور یہ جو نازل ہے، لے کے آئے امت کے درمیان انبیاء و رسول علیہ السلام، اس میں کوئی ان کے ہمراہ شریک نہیں، اور ان کے بعد یہ دروازہ لانے کا اور نزول وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب کون سا دروازہ کھلا ہے؟ اس کو بیان کیا جائے لوگوں کے درمیان، اور اجرا کیا جائے، تشریح کی جائے، تفصیل بیان کی جائے۔ اور جب آپ اجرائی طور پہ بیان کریں گے تو ادھر اب آپ آئیں تو ادھر رائے آپ دیں گے۔ اس لیے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے کہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، هذا هو الرائے الذي كان يحكم به على ظواہر قوانین القضاء بین الناس۔ کہتے ہیں یہ وہی رائے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے، ظاہری قضاوت کے قوانین کے عین مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے کرتے تھے۔ دونوں فریقوں کی بات سننے کے بعد اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رائے بیان فرماتے ہوئے کہتے حق اس فریق کے ساتھ ہے، یا حق اس فریق کے ساتھ ہے۔ جب فیصلہ کر دیا تو ادھر اب کیا ہو جائے گا؟ واجب ہے کہ اطاعت کی جائے۔ یا اگر دشمن آ گیا، اب ہم یہ تو آپ کے قضاوتی امر ہو گیا، اب آئیں سیاسی امر۔ دشمن کا مسئلہ پیش آیا، کوئی حادثہ ریاست کے اندر پیش آ گیا، بڑے امور میں سے کوئی مسئلہ قحط آ گیا، یا ان پڑھ لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، یا لوگوں کی حاجات بعض چیزوں میں تھی وہ پوری نہیں ہو رہی، تو ادھر قرآن کیا کہتا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورت ان امور میں لیں۔ پہلے میں مشورت ہے لوگوں کی حیثیت تشریع میں، اصلاً مشورت کی ضرورت، رسول نہیں مشورہ دے سکتے اللہ کو، ادھر تو رسول تابع ہیں۔ ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ مشورہ لیں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان امور میں آپ لوگوں سے مشورہ لیں، لیکن چلے گی کس کی؟ مشورے کی۔ اس لیے اس ماڈل کو قبول نہیں کیا گیا کہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، کمیٹی میں بڑے بزرگ آپ نے فہمیدہ، دانشور، دانا، حکیم علماء رکھ دیے، اکثریت جس کی کہ اس کی مان لیں۔ کیوں اکثریت کی کیوں مان لیں؟ ان میں سے آپ ایک کو اپنے طور پہ نمایاں کریں جو عزم کرے اللہ کی راہ میں، مشورے لے سب سے، لیکن انتخاب کرے ان مشوروں میں سے، اور جب انتخاب کر لے سب اس کے پیچھے چلیں گے۔ یہ قرآنی ماڈل ہے، یہ امامت کا ماڈل ہے۔ یہ ہمارے معاشروں میں آج بھی علماء کے درمیان اختلاف کا باعث بن جاتا ہے، کیونکہ سب اپنے طور پہ کسی کو اپنے سے زیادہ حیثیت دینے پہ آمادہ نہیں ہوتے۔ تو اور بعض تو تعجب یہ ہے کہ نمازیں دوسروں کے پیچھے پڑھواتے ہیں لیکن امامت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، یہ اس سے بھی تعجب آور چیز ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ یہ جو 24-22 رکن ٹیم میں اکثریت نے جو فیصلہ کیا ہم اسی کو جاری کریں گے، کیونکہ اکثریت کا کیوں ادھر فیصلہ؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ادھر تک بات ٹھیک ہے کہ امر میں کیا کریں؟ مشاورت کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، پھر جب آپ عزم کر لیں، یعنی اب آپ کی رائے اس میں سے آ جائے،
آپ نے انتخاب کر لیا کوئی مشورہ، آپ نے عزم کر لیا، تو پھر فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پھر اللہ کے اوپر آپ توکل کریں، فقط اللہ پہ توکل کریں۔ اب دیگر یہ نہیں کہیں گے اکثریت کی رائے یہ تھی، وہ تھی، فلاں تھی، نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا بھی انتخاب کر لیا اب اس کی اطاعت اس مسئلے میں کی جائے گی۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ بات بیان کی ہے کہ ذاتی جھگڑوں میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں، یہ سورہ نساء کی آیات ہے، آگے کی آیت ہے کہ پہلے اولی الامر کو ذکر کیا، پھر طاغوت کو ذکر کیا، اور اس کے بعد پھر معیار ذکر کر رہے قرآن۔ دیکھیں یہ حکومتی اور عدالتی امور ہیں، اور اس ٹائم پوری دنیا میں جو ظلم و ستم موجود ہے وہ انہی دو جگہوں پہ فساد کی وجہ سے ہے۔ کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ، قسم کھا کے کہہ رہا، فَلَا وَرَبِّكَ قرآن، لا یؤمنون، نہیں ایمان لا سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے مسائل اختلافی میں کس کی طرف رجوع نہ کریں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب تک رجوع نہ کریں، اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ نے جو فیصلہ کر دیا ہے اس سے انہیں اپنے سینوں میں کوئی شکوہ نہیں برپا کرنا چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، مکمل تسلیم آپ ہو جائیں۔ اس میں شریک ہیں اولی الامر بھی۔ اولی الامر کے بعد جو اولی الامر یہ بنیں گے، یعنی اہل بیت علیہ السلام، اطہار علیہ السلام، جنہیں اولی الامر اپنے بعد بنائیں، وہ بھی شریک ہیں اس میں، یہاں تک نیچے تک یہ قاضیوں تک بات آ جاتی ہے۔ یہ جس نے بھی اعتراض کیا اس نے در حقیقت اللہ کے اوپر اعتراض کیا، کہ ابھی ہم آیت نمبر سورہ نساء آیت نمبر 60 کی تفسیر انشاءاللہ کل مقبول عمر بن حنظلہ کے ضمن میں پڑھیں گے۔ ادھر یہی امام علیہ السلام نے اسی طریقے سے نیچے تک لے کے آئے ہیں، یعنی اولی الامر کی جو اصطلاح ہے اس کا پہلا مصداق اتم و اکمل وہ کون ہے؟ 12 ائمہ علیہ السلام۔ اس کے بعد اس کے مصداق ختم ہو گئے؟ نہیں، اگرچہ ایک تفسیر ہمارے علماء بعض یہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ مختص ہے، نہیں، صرف مختص نہیں، وہ فلسفہ آپ دیکھیں اس میں رجوع لوگوں نے کرنا ہے، لوگ ہیں تو رجوع ہے، تو یہاں پہ ضروری ہے کہ اس کے بعد اگلے مرحلے کے مصادیق بھی آپ ذکر کریں، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام اگلے مرحلے کے مصادیق ان آیات سے، آیت نمبر 60 سے البتہ استدلال کرتے ہوئے بیان فرما رہے ہیں۔ واضح یہ بات، اور یہ اعتقاداتی ہمارا پہلو ہے، یہ قرآن کریم کی آیات اور اس کی تفسیر۔ اب یہاں پہ بات ہماری ختم ہوئی کہ دو حیثیتیں تھیں، اولی الامر کی حیثیت وہ کون سی ہے؟ حکومتی و قضاوتی۔ یہ جو حکومتی و قضاوتی تحاکم ہے اس میں اولی الامر کی اطاعت واجب قرار دی گئی ہے اس آیت میں 59 میں، اور ان دو امور میں جو اولی الامر کے مقابلے میں آ جائے گا وہ آنے والا طاغوت کہلائے گا، اور جو تمام ایمان لانے والی چیزوں کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے ان طواغیت کی طرف رجوع کرے گا اختیاراً اس لیے کہا جا رہا ہے، ایک دو درسوں کے بعد تشریح آئے گی کہ حکم یہ اصلی حکم ہے تو اس کے بعد کوئی استقرار بھی آ سکتا ہے، اختیاراً اگر کوئی اس کی طرف طاغوت کی طرف رجوع کرے گا تو یہ شیطان کا گمراہ کنندہ شخص ہے اور یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آیت نمبر 65 میں واضح طور پہ قسم اٹھا کے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے جھگڑوں میں دو کام نہ کریں۔ اول رجوع آپ کی طرف نہ کریں، رجوع کیا تو فیصلہ سنیں گے یا نہیں؟ وہ فریق سنیں گے، سننے کے بعد جو فیصلہ کیا گیا ہے اس میں کوئی شکوہ نہ رکھے، سر تسلیم خم ہو۔ اگر اطاعت اور سر تسلیم خم نہ ہو تو یہ مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کا معیار قرآن بیان کر رہا ہے وہ کیا ہے، اور جو ہمارا معاشرہ اور منبر بیان کرتا ہے وہ ایک اور جہان کا مومن بیان کر رہا ہے۔ ترتیب دین یہی ہے، اللہ، رسول، اولی الامر، اس تناظر میں کہ وہ منذر بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، لیکن نذیر حیثیت تشریع کے اعتبار سے نہیں بلکہ شریعت کے مبلغ کے اعتبار سے۔ اسی طرح وہ بشیر بھی ہیں، بشارتیں اس اعتبار سے نہیں وہی نازل ہو، اس اعتبار سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتوں کو منتقل کریں، دین کو پھیلائیں۔ لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہادی ہیں اللہ کی طرف سے، لیکن کس چیز کی؟
پہلے مہدی بنیں گے پھر ہادی ہیں۔ اللہ نے انہیں ہدایت دی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت کے عنوان سے۔ یہ اولی الامر ائمہ اطہار علیہ السلام کا مرتبہ آتا ہے کہ اپنے فیصلوں میں سیاسی ہوں، عدالتی ہوں، ان امور میں ان کی طرف رجوع کریں۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و